وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتكم وما كانوا مهتدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال إمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: إني لم أخرج حشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وانهي عن المنكر. صدق مولانا عليه أفضل الصلاة والسلام. ساری تعریف، عظمت و بزرگی قابل حمد و ثنا، لائق پرستش صرف و صرف خداوند تبارک و تعالی کی ذات گرامی ہے. ہزاروں تحفہائے درود و سلام کو محمد و آل محمد پر، جن کے لیے اس کائنات کو خلق کی گئی. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر یہ افراد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. اس کائنات کا وجود صدقہ محمد و آل محمد ہے. اولاً بندہ حقیر ایک ناقابل طالب علم کی حیثیت سے برادر بزرگوار مولانا شیخ جواد حبیب صاحب قبلہ نے دعوت دی تو چند منٹ آپ لوگوں کے درمیان مزاحم رہوں گا. بس عزیزان، ایام عزا ہے، ایام محرم ہے. ان ایام میں ہمیں امام حسین علی کے افضل الصلاۃ والسلام کی جتنی ہو سکے معرفت حاصل کرنی چاہیے. معرفت کے بغیر جتنی بھی عزاداری کریں، جتنی بھی سینہ زنی کریں، جتنا بھی ہم آنسو بہائے، یہ کہیں پہنچنے والا نہیں ہے. معرفت ہونی چاہیے. کلن معرفت ائمہ طاہرین کی کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ائمہ طاہرین کی کلن معرفت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جبرائیل جیسا اگر ملائکہ بھی اگر یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد کا کلن معرفت رکھتا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ جبرائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معراج پہ تشریف لے گئے، اس وقت ایک جگہ وہاں پہنچا، لو دنوتو کہہ کر جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ بھی لو دنوتو کہہ کر اگر اس سے آگے میں بڑھ جاتا تو میرے پر جل جاتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آل محمد کی معرفت کوئی بھی کلن معرفت کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں آل محمد کی خصوصاً امام علی مقام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. متاسفانہ آج ہم امام حسین کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے ہمیں پہچاننا نہیں چاہیے تھا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاندھی حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہرو حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیگور حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم ٹیگور سے، گاندھی سے، نہرو سے یا کسی اور شخصیت سے حسین کو نہیں پہچان سکتے، بلکہ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو خود حسین سے کے کلام سے پہچانے. حسین کو پہچاننا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام سے پہچانے. حسین کو حسین کے کلام سے پہچانے، حسین کی مشن کو، حسین کے قیام کو حسین کے کلام سے پہچانے. حسین کو حسین کے نانا بتا سکتے ہیں کہ حسین کیا ہے. ہمیں گاندھی نہیں بتا سکتا کہ حسین کیا ہے. ہمیں ٹیگور نہیں بتا سکتا کہ حقیقت میں حسین کیا تھے، حسین کا مشن کیا تھا. یہ کوئی اور شخصیت بتا نہیں سکتی، بلکہ اگر بتا سکتا ہے تو اہل بیت بتا سکتے ہیں. بلکہ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو ہمیں پیغمبر اکرم کی احادیث کو دیکھنا ہے. حسین کو اگر پہچاننا ہے تو ہمیں ائمہ طاہرین کے اقوال کو دیکھنا ہے. آئیں دیکھتے ہیں حدیث شریف جس نامہ سخن قرار دیا. پیغمبر رحمت للعالمین فرماتے ہیں
اپنے نواسے حسین کے متعلق، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہیں، وسفینۃ النجاۃ، نجات کی کشتی ہے۔ آج ہم اس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کس لیے؟ نجات کے لیے، نجات مل سکے، ہدایت مل سکے، صراط المستقیم مل سکے، سیدھا راستہ مل سکے۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگر ہم نجات چاہتے ہیں کہاں ملے گی نجات؟ اگر ہم نور چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، کہاں ملے گی ہدایت؟ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، دیکھو ان الحسین، یقیناً حسین نجات کی کشتی ہے، اور کیا ہے؟ مصباح الہدی، ہدایت کی چراغ ہے۔ اگر ہدایت چاہیے، صراط المستقیم چاہیے، اگر اپنے آپ کو سعادت کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہو، سیدھے راستے کی تلاش میں ہو، نجات کا سفینہ تلاش کر رہے ہو، تو حسین ہے نجات کی کشتی، حسین کا مشن ہے نجات کی کشتی، خود حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب اس چھوٹے سے وقت میں حسین کو پہچانوانا بھوزے کو سمندر میں سمیٹنے کے مترادف ہوگا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا مشن کس چیز کے لیے تھا، کاہے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا۔ خود امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، یقیناً میں نے فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، میں حسین کرسی اور سیاست کی لالچ میں نہیں، بلکہ مجھ حسین نے کس لیے قیام کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اگر میں نے قیام کیا ہے، اگر میں نے جد کا مدینہ چھوڑا ہے، اتنی زحمتیں اٹھا کے حسین نے قیام کیا ہے، تو کاہے کے لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح چاہتا ہوں، میں اپنی امت، اپنے نانا کی امت کو سدھارنا چاہتا ہوں، انہیں صراط المستقیم کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ واسیروا بسیرت جد علی بن ابی طالب، میں اپنے بابا علی امیر المؤمنین کی سیرت کو پہچانوانے کے لیے نکلا۔ حسین کا مشن یہ ہے، حسین اس لیے نکلے تھے، حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے، حسین امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، حسین سیرت علی امیر المؤمنین کو دکھانے کے لیے نکلے تھے۔ آئیے حسین کس لیے نکلے تھے؟ آئیے ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، اگر آج ہم حسین کا مشن زندہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم آج اس مسجد میں، اس مقدس جگہ میں جمع ہو کر حسینی مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد بھی وہی مقصد ہو جو حسین کا مقصد تھا۔ ہماری آزاداری کا مقصد اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح امت ہونی چاہیے۔ ہماری آزاداری کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونی چاہیے، کہ جس کا آج کے زمانے میں فقدان ہے۔ آج کے زمانے میں، اس 4G کے زمانے میں، 5G کے زمانے میں، اس پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی شکل میں ہے، اس دور میں ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمیں حسین کی 40 سال پہلے سے بہت زیادہ اشد سے ضرورت ہے۔ آج ہم حسین کی مشن کو پہچانیں، حسین کی قیام کو پہچانیں، خود حسین کے کلام سے پہچانیں۔ سرکار امام عالی مقام اپنے کلام میں فرماتے ہیں، بس امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے شب عاشور ایک خطبہ دیا تھا، اس کے چند فراز آپ لوگوں کی گوش گزار بہترین سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور آپ کی زحمت تمام۔ امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام ایک ایسے موقع پر جہاں آپ کے پاس، آپ کے خیمے میں
دنیا کی تمام مصیبتیں سمیٹ کر حسین کے خیمے میں جمع تھیں. اس دنیا کی تمام آسائشوں سے محروم حسین ایسے حالات میں اس دنیا کی سب سے سستی ترین چیز پانی جو ہے حسین کے پاس وہ بھی نہیں تھی. اس حالت میں حسین ایک خطبہ فرماتے ہیں اللہم اثنی علی اللہ تبارک و تعالی احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء. حسین ایسے عالم میں ایسے ماحول میں جس ماحول میں حسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حسین دنیا کی تمام آسائشوں سے محروم، سستی ترین چیز پانی سے بھی محروم، حسین ایسے حالات میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اثنی علی اللہ احسن الثناء علی السراء والضراء. حسین ایسے حالات میں اپنے تمام اصحاب کو شب عاشور جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پاک پروردگارہ تیرا بہترین شکر. حسین کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں آپ تو دنیا کی تمام آسائشوں سے محروم ہیں، آپ 30,000 دشمن کے نردے میں ہیں، لیکن حسین چند چیزوں پر فخر کر رہے ہیں ایسے حالات میں. آج ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے. آج ہم حسین کا عزادار ہیں تو آج ہم حسینی مشن کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آج ہم سینہ زنی کرنے آئے ہیں تو ہم میں بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے. حسین فرماتے ہیں اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. پالنے والے تیرا بہترین شکر کہ تو نے ہمیں نبوت سے جوڑ دیا. آج ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں ہم کتنا اپنے نبی سے جوڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا اپنے نبی آخر الزمان سے جوڑے ہوئے ہیں، کتنا ہم اپنے پیغمبر اکرم کتنا ہم اپنے پیغمبر رحمت للعالمین کو یاد کرتے ہیں، کتنا ہم ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ نبی آخر الزمان ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا. نبی آخر الزمان آج کے زمانے میں، آج کے اس دور میں پیغمبر رحمت للعالمین کی تعلیمات کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ان کی ہدایت کی، ان کی انذار کی، ان کی اس حکمت کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کو ہدایت کا راستہ دکھایا. محمد وآل محمد صلی آج ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی، ان کی سیرت کو دیکھنے کی، ان کے زندگی کا مطالعہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. بس زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، کچھ نقطے آپ ان کے درمیان پیش کروں گا. پھر فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ. پالنے والے تیرا شکر. اگر ہمارے خیمے میں، حسین فرماتے ہیں میرے خیمے میں اگر پانی نہ ہو تو نہ ہو، میرے خیمے میں اگر دنیا کی آسائشیں نہ ہو تو نہ ہو، لیکن میں فخر کرتا ہوں کہ پالنے والے تو نے مجھے قرآن عطا کیا، قرآن کی تعلیمات سے آشنا کرایا. آج ہم دیکھیں ہم کتنا قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہیں. ہم اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھیں ہم کتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھیں اپنی زندگی میں، اپنے گریبان میں خود جا کے دیکھیں ہم کتنا آج روزمرہ زندگی میں کتنا آیت ہم تلاوت کرتے ہیں، کتنی آیتوں کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ اپنی گریبان میں جا کے دیکھیں. صادق آل محمد فرماتے ہیں من قرأ القرآن فهو الشاب المؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ من قرأ القرآن، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے، فهو الشاب المؤمن، یقیناً میں وہ مؤمن جوان ہے. اختلط القرآن بلحمه ودمه، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے اس کی خون و گوشت میں قرآن مل جاتا ہے. بس زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں. اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں ہم
कितना हम इन चीज़ों पर चल रहे हैं, कितना हम हुसैन उस मुसीबत की उस घड़ी में इन चीज़ों पर फख्र कर रहे हैं। आज हम दुनिया की तमाम आसाइशों में हैं, दुनिया की तमाम नियामतें हमारे लिए पीछे हुई हैं, लेकिन हम कितना इन चीज़ों को देख रहे हैं, कितना हम इन चीज़ों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हुसैन फरमाते हैं वफ़क़्तना फ़िद्दीन, पालने वाले तेरा शुक्र, तूने हमें दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता कर दी, दीन में दीनी उलूम में फ़क़ाहत हासिल करने की तौफीक अता कर दी। पालने वाले तो तेरा इस चीज़ पर शुक्र, इस चीज़ पर फ़ख्र कर रहे हैं। हम कितना दीनी उलूम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुरवज्जा तालीम भी आज ज़रूरी है, लेकिन इस तालीम के साथ, मुरवज्जा तालीम के साथ साथ दीनी उलूम का भी, दीनी मालूमात का भी चंद ज़ख़ीरा हमारे पास होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। हुसैन इस चीज़ पर फ़ख्र कर रहे हैं, पालने वाले तेरा शुक्र, तेरा बेहतरीन हम्द सना कि तूने मुझे दीनी उलूम हासिल अता कर दी। आज हम कितना इस चीज़ के लिए, कितना दीनी उलूम के लिए, कितना दीनी उलूम हासिल करने के लिए, आज हम हमारे मोबाइल में कितने दीनी उलूम की वीडियोस की, या अपने गिरेबान में जाके देखें। आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हफ्ते में या महीने में कितना कोशिश कर रहे हैं कि अपने दीनी उलूम हासिल करने की कोशिश करें। बस इसके बाद हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वजअल्त लना अस्माअन व अब्सारन व अफ़इदतन, पालने वाले तेरा बेहतरीन शुक्र कि तूने मुझे हक बात सुनने का कान अता कर दिया, हक बात सुनने की समाअत अता कर दी, हक को देखने की बसारत अता कर दी। पालने वाले तेरा इस चीज़ पर शुक्र, आज हमें हक बात देखने की बसारत होनी चाहिए, हक बात सुनने की समाअत होनी चाहिए। कौन सी चीज़ हक है, कौन सी बात हक है, किस जगह से हक बयान हो रही है, कौन हक बयान कर रहे हैं, इस चीज़ की हमें समाअत होनी चाहिए। आज हमें इस दौर में इस चीज़ पर निगाह होनी चाहिए, जिस दौर में तमाम मुखालिफीन एक दूसरी तरफ, हुसैनी मिशन एक तरफ। आज हम अपनी दिल की आंख अगर खोल के देखें तो अपने आप को यकीनन करबला के उस नरगे में पाएंगे, जिस नरगे में दूसरी तरफ तमाम दुनिया की दुश्मन ताबूत जमा है, एक तरफ हुसैन चंद अफराद लेके जमा है। आज हमें बसारत होनी चाहिए, दिल की आग अगर खोल के देखें तो अपने आप को इस जगह पे पाएंगे। इस चीज़ से निकलने के लिए, इस नरगे से निकलने के लिए हुसैनी मिशन को समझने की जरूरत है। हदीस शरीफ की सरनामा सुखन करार दिया पैगम्बर रहमतुल लिल आलमीन की, फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, यकीनन हुसैन हिदायत का चिराग है। आज हम इस दौर में अगर हिदायत पाना चाहते हैं, इस दौर में अगर नजात पाना चाहते हैं, सआदत की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो यकीनन हुसैन की कश्ती में सवार होना होगा। तो यकीनन हमें हुसैन की उस नूर की तरफ चलने की हम में ताकत होनी चाहिए, हम में जुर्अत होनी चाहिए। इस नूर की तरफ चलने के लिए भी जुर्अत चाहिए, इंसान में हिम्मत चाहिए, बसीरत चाहिए। अगर हिम्मत न हो तो तारीख में हमें ऐसे वाक़यात बहुत देखने को मिलते हैं कि जो ज़िंदगी भर हुसैन हुसैन करते रहें, ज़िंदगी भर अली अली करते रहें, ज़िंदगी भर अली के साथ बैठे रहें, ज़िंदगी भर। तारीख में अगर हम देखें, ज़ुबैर को देखें, ज़ुबैर इब्न अवाम जिसे सैफुल इस्लाम का लक़ब दिया, रिवायत में कहते हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का शबाना जो
قیامت کے عالم میں شہزادی جب دفن ہونے والی تھی، شہزادی نے مولا کو وصیت کی، یا علی مجھے شبانہ دفن کرنا، کسی کو میرے جنازے میں شریک ہونے نہ دینا. ایسی وصیتیں کی کہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یا علی اگر آپ کو ان وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اگر تکلیف ہو تو میں زبیر کو وصیت کروں گا. ایسی شخصیت تھی زبیر. مولا کائنات علی امیر المؤمنین فرماتے ہیں کان الزبیر منا اہل البیت، یقیناً زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا. یہ ایک بہت بڑا مقام تھا. کان الزبیر منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے. کس کے لیے فرمایا؟ کسی کے لیے نہیں فرمایا. مولا کائنات علی امیر المؤمنین نے صرف سلمان کے لیے فرمایا اور زبیر کے لیے. وہ زبیر کان الزبیر منا اہل البیت، یقیناً وہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا. سیف الاسلام پیغمبر رحمت للعالمین نے لقب کیا اسلام کی تلوار. لیکن عاقبت کیسی گزری زبیر کی؟ وہ زبیر جو مولا کائنات علی امیر المؤمنین کے ساتھ تھے، وہ زبیر جو سیف الاسلام تھا، وہ زبیر جو اہل بیت میں سے تھا، عاقبت کیسی گزری؟ جمل کے جنگ میں وہ زبیر مولا کائنات علی امیر المؤمنین کے مقابلے میں کھڑا ہوئی. اسلام کی وہ تلوار اسلام کے محافظ کے خلاف اٹھنے لگی. محمد وآل محمد صلوات ہمارے دیگر صلوات آگے تشریف لائیں. یہ تھی عزیزان محترم زبیر کی شخصیت. وہ زبیر اسلام کی وہ تلوار. جمل کا دور آتے آتے اسلام کے محافظ کے خلاف اٹھنے لگی. حق اور باطل کے درمیان ایک ذرہ فرق ہے، ایک ذرے کی فرق ہے. اس کے لیے بصیرت ہونی چاہیے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے. ورنہ اس دور میں، جس دور میں حق اور باطل ایسے مل گیا ہے شراب کی طرح. شراب پہچانتے ہیں نا آپ؟ دور سے اگر دیکھیں تو وہ پانی نظر آتا ہے. حتی اذا جاءہو قرآن کی آیت ہے نا، لم یجدوا شیئا. جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یقیناً آج حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے حسینی عینک کو پہن کے دیکھنا چاہیے. حسینی چشمے کو اگر پہن کے دیکھیں تو حق اور باطل نظر آنے والی ہے. اگر اس آئینک کے بنا ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، حق کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حق نظر آئے گا، لیکن جب وہاں پہنچے گا حق نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. تاریخ میں ایسی شخصیتیں بہت نظر آتی ہیں فراوان. کربلا کی اس واقعے میں خود عمر سعد، صحابی کا بیٹا سعد بن ابی وقاص، روایت میں کہتے ہیں کہ شمر ابن ذوالجوشن صفین کے میدان میں مولا علی کے رکاب میں دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، شرحبیل کے نام سے یا اسی شمر کے نام سے. یقیناً آج بشارت ہونی چاہیے عزیزان. حسین کو آج حسین کے کلام سے پہچاننے کی ضرورت ہے. کوئی اور آ کے ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ حسین کیا ہے. ایسے پہچان نہیں سکے گا ہم حسین کو. حسینی مشن کو ایسے اس طرح ہم حسین اور حسین کے مشن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. حسین کو حسین کے کلام سے پہچاننے کی کوشش کریں. امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے یزید کی بیعت کا جب مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کلمہ استرجاع فرمایا. کلمہ استرجاع ہم کب کہتے ہیں؟ جب انسان کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. حسین سے یزید کے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ استرجاع فرمایا. اس لیے کہ اگر یزید جیسا شخصیت خلافت کی اس کرسی پر بیٹھنے لگے، یزید جیسی شخصیت پیغمبر کی اس
مسند پر بیٹھنے لگے تو اسلام اس دنیا میں نہیں رہے گا. یزید رہے گا لیکن اسلام کا نام و نشان نہ رہے گا. یزیدیت رہے گی، اسلام نہیں رہے گا. کچھ اور رہے گا، اسلام نہیں رہے گا، قرآن نہیں رہے گا. اس لیے حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے کلمہ استرجاع فرمایا. حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے خود کو پہچانواتے ہوئے اور یزید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. انا اہل بیت النبوہ، میں حسین نبوت کے اس خاندان سے ہوں. ومختلف الملائکہ ومعدن الرسالہ، معدن رسالت اگر ڈھونڈتے اگر جاؤ گے تو حسین کے گھر میں پاؤ گے. فرشتوں کا نزول اگر کسی گھر پر کسی در پر ہوتا تھا تو وہ حسین کا در تھا. حسین خود کو پہچانواتے ہیں. اس مقام پر جب حسین سے یزید کے بیعت کا مطالبہ کیا، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اور یزید کو بھی پہچانوایا. یزید کون ہے؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخُمُورِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ. یزید ایک ایسا شخص، شارب الخمور، شراب پینے والا، شارب الخمور معلن بالفسق، علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا. ایک ایسی شخصیت جو علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی انفرادی طور پر کرتا ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر ہوتا ہے، جس سے اس گناہ کی قباحت ٹوٹ جاتی ہے. مثلا آج کے دور میں اگر ہم مثال دیں تو گانا آج کے دور میں ایسے عام ہوا، ایسے عام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی قباحت ٹوٹ گئی. اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. معلن بالفسق کا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی قباحت ٹوٹ جاتی ہے. بس عزیزان، آپ کی زحمت تمام. حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں. حسین آج ہمیں یہ ایک آسان لگ رہا ہے، آسان بات لگتی ہے ہمیں. حسین 28 رجب مدینے سے نکلا. کیسی علم ہوئی ہوگی حسین کو اپنی اماں زہرا کی قبر سے جدا ہوتے ہوئے، نانا کی قبر سے جدا ہوتے ہوئے. ایک ایسے عالم میں ششماہی علی اصغر کربلا میں 6 مہینے کو پہنچے ہیں. جب مدینے سے نکلے ہیں علی اصغر 6 دن کے، 1 ہفتے کی یا 18 دن کے تھے. ایک ایسے عالم میں حسین اسلام کی آبیاری کے لیے، نجات کی کشتی، حسین مدینے سے نکل رہے ہیں کربلا کی طرف، حج کی طرف، مکے کی طرف. مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حسین کربلا کی طرف پہنچے. حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے. کربلا میں جب حسین پہنچے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو جمع کیا. حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام بتائیے ہمیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو غازریہ کہتے ہیں. ایک شخص نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. ایک ایسا مقام آیا، ایک بوڑھا شخص اٹھ کے کہتے ہیں حسین اس جگہ کا نام کربلا. حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ رہے ہیں نجات کی کشتی لے کر. آئے حسین کیا کہتے ہیں؟ حسین علی اکبر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا بنی علی انزل ہا ہنا محل رحالنا، ہا ہنا محل رحالنا. حسین
علی اکبر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں رہنا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے جوان شہید ہونے والے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے اطفال علی اصغر کی گلوئے مبارک پر سے شعبہ تیر لگنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ عاشور جب آیا صبح میں حر نے سوچا کیا مجھے جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے، مجھے امام حسین کی طرف جانا ہے یا یزید کی طرف جانا ہے، میں دنیا کو آباد کروں یا آخرت کو آباد کروں۔ حر نے سوچا، بڑا عقل مند تھا حر۔ اگر آج حر کی شخصیت کربلا کے شہداء میں نہیں ہوتے، حر جیسے عظیم المرتبت صحابی امام حسین، اب جس نے ایک دن اب تک امام حسین کے ابھی صحابی بنے ہوئے شاید کچھ گھنٹے ہوئے ہوں گے، لیکن امام حسین کے در فیض کتنا بڑا ہے کہ چند لمحوں کے لیے بہشتی بنا دیا حر جیسے عظیم گنہگار کو۔ سوچنے کا مقام ہے، کبھی کبھی کچھ مسائل کربلا کے ایسے ہیں جو واقعاً درس سے عبرت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ واقعاً رحمت امام حسین در اہل بیت، دہر اہل بیت، جو انسان دل سے ایمان لاتا ہے، جو انسان واقعاً اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے در رحمت الہی کھلا ہوا۔ امام حسین نے کربلا کے اس عظیم صحنے میں حر کو اپنے پاس بلا کر اس امت کے ہر گنہگار کو اپنا دروازہ کھول دیا۔ دیکھو، اگر تم اتنا بڑا گنہگار بھی ہو جاؤ حر جیسا، لیکن حسین سے نا امید نہ ہونا، خدا سے نا امید نہ ہونا، اپنی امید باقی رکھو تو تم بھی بخش جاؤ گے۔ لہذا عزیزان ابا عبداللہ الحسین، بس رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر ہم اور آج آپ امام حسین کا حر بننے کی کوشش کریں، کہیں یا مولا اگر آپ کے یہاں سے بخشش ہوتی ہے، مجھ سے بھی خطائیں ہوئی ہے، مجھ سے بھی نعمت ہوئی ہے، مجھ سے بھی معصیت ہوئی ہے، مولا میں بھی بڑا گنہگار ہوں، میں بھی بڑا خطاگار ہوں، کبھی ماں باپ کو جواب دیا ہوں، کبھی مائی کی بہترامی کی ہوں، کبھی استاد کی توہین کی ہوں، کبھی دوست کو برا بلا کہا ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں مولا، لیکن حر کی طرح گنہگار نہیں ہوں۔ میں نے امام کے بارے میں نے وقت کے امام کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچا، میں نے اہل بیت کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچا۔ وہ ایک مناجات ہے فارسی میں، اس مناجات کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ مناجات کچھ اس طرح ہے کہ وہ مناجات دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پروردگارا کل قیامت کے دن اگر تم کہے کہ میری نماز قابل قبول نہیں ہے تو مجھے قبول ہے۔ پروردگار اگر تو قیامت میں کہے تو نے روزہ رکھا ریاکاری کی تھی لہذا تمہارے روزہ قبول نہیں ہوئے تو میں تسلیم کر لوں گا۔ تم حج پہ گئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے تو میں تسلیم کر لوں گا۔ تم نے فلاں کام کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، میں تسلیم کر لوں گا۔ میرے سارے اعمال جو کچھ میں نے کیا، وہ مناجات کرنے والا اس طرح کہتا ہے، سارے اعمال جو کچھ واجبات آپ نے مجھ پر دی ہے، اگر ان سب میں نقص رہی کر میرے گریبان پکڑ لے تو پروردگار میں تسلیم ہو جاؤں گا۔ لیکن مولا اے میرے خدا، اگر تم یہ کہو کہ آپ عرش اعلیٰ پر آئے ہو، حسین کے لیے تم نہیں روئے ہو، تو میں یہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں امام حسین پر رو رہا ہوں۔ ابا عبداللہ الحسین مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ لیکن عزیزو، آج ہم اور آپ حضرت حر کے مصائب سننے آئے ہیں نا۔ حر کون ہے؟ روایتوں کے مطابق ہے کہ کربلا کے شہداء میں، اوائل کے شہداء میں حر شامل ہوتے ہیں کہ جو جلدی شہادت پر فائز ہوئے، ان میں سے ایک حر ہے، حضرت حر ہے کہ اب روز عاشور سوچا کہ اب میں مولا کی طرف جاؤں یا یزید کی طرف رہوں۔ دوستوں سے مشورہ کیا، نماز صبح کے بعد، اہل نماز بھی ہے، نماز صبح کے بعد اپنے دوست سے کہا دیکھو تم آنا چاہو تو آؤ، میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ہر ایک یہی مشورہ دے گا نا، کیونکہ اگر کوئی امام حسین کی یہاں سے ٹوٹ کر اس طرف آ جائے تو مانا رہتا ہے
کیونکہ اتنے 30,000 کے لشکر ہے، اس طرف کچھ قلیل لوگ ہیں، لیکن یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اس کے دوست نے مشورہ دیا، اے حر اب جا رہے ہو تو دیکھو یاد رکھو تو نہ وہاں کے رہو گے نہ یہاں کے رہو گے۔ تو وہاں پہ حر نے ایک جملہ کہا، دیکھو میں جس کے در پہ جا رہا ہوں مجھے پتا ہے وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ حر آتا ہے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو لے کر۔ حر جب آیا تو کیسے آیا؟ حر جب آیا تو گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، آنکھ پہ رومال باندھے، آئے امام حسین کی طرف۔ جب امام حسین کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو یہ حبیب ابن مظاہر نے کہا اپنے امام حسین کے اصحاب و انصار سے، امام حسین کے اصحاب و انصار دیکھو بنی ہاشم کا خیال رکھنا، کہیں وہ آنے والا امام حسین اور بنی ہاشم کے اوپر کسی پہ حملہ نہ کر دے۔ ایک طرف ابو الفضل عباس کہہ رہے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں تیار ہو جاؤ، وہ آنے والا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آنے والا حر ہے۔ ارے 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک حر کے ساتھ ہے، حر کے مظالم دیکھ چکے ہیں۔ ابو الفضل عباس تلوار کو لیے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہتے ہیں، اے بنی ہاشم کے جوانوں، ارے خود کو تیار کرو، کہیں آنے والا مولا پر حملہ نہ کر دے۔ یہاں پہ آ کر ذاکرین اور علماء فرماتے ہیں، اے حبیب ارے تم کچھ دیر میں دیکھو گے جب سب شہادت پر فائز ہوں گے تو حبیب تم کہاں ہوں گے؟ اسی موقع پر کہتے ہیں عباس ابھی تو تجھے مولا کا اتنا خیال ہے، ارے کچھ وقت کے بعد عصر عاشور جب مولا حسین نصرت کے لیے بنا رہے ہوں گے تو تم میں سے کوئی نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ تعالیٰ جناب عبداللہ الحسین۔ حضرت حر مولا حسین کی طرف آئے، آتے ہوئے دیکھ کر تھوڑی دیر قافلہ امام حسین سے رک گیا، اپنے سواری سے اترا، اپنے ہاتھ کو باندھ کر آیا مولا حسین کی طرف۔ حر کا ڈھنگ دیکھ کر مولا حسین سمجھ گئے اب حر آیا ہے، ارے جس سپاہی کے لیے میں نے شب عاشور کی مہلت لی تھی اب وہ آیا۔ حبیب رک جاؤ، عباس رک جاؤ، ارے یہ تو میرا دوست آیا ہے، یہ تو میرا بھائی آیا ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ حبیب کی تلوار بھی غلاف میں آیا، ابو الفضل عباس کی تلوار بھی غلاف میں آیا، سب آ گئے۔ تو جیسے ہی امام حسین آگے بڑھے، اب اس مہمان کے استقبال کے لیے تم میں جاؤں گا۔ عزیزو حر نے کیا دیکھا؟ جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا کے جب رکاب میں پاؤں ہے، مولا کے پاؤں پر اپنا ماتھا رکھ کر کہا یا ابن رسول اللہ فرزند رسول بہت بڑا گناہ مجھ سے۔ اجرکم اللہ تعالیٰ ابا عبداللہ۔ امام حسین کے پاس امام حسین نے فرمایا حبیب تم کیا کہہ رہے ہو؟ حبیب انت حر فی الدنیا والآخرہ، حبیب تم حر ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وانت اخی تم میرا بھائی ہو۔ حبیب اس طرح نہ کہا کرو۔ بس عزیز و حبیب سے مولا نے 2 جملے کہے، حبیب دیکھو تم آئے ہو خوش آمدید، بڑا خوشی ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ تم نے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے تو اپنے مولا کی طرف ایمان لے آئے۔ حبیب اس پہ تم میں خوش ہوں، لیکن حبیب ایک طرف سے میں شرمندہ بھی ہوں۔ حبیب جب تم دشمن تھے میرے تو میرے پاس اتنا پانی تھا کہ میں تجھے بھی پلا سکوں، ارے تیرے لشکر کو بھی پلا سکوں، لیکن حر آج تیرا مولا شرمندہ ہے، آج تیرے مولا کے پاس ارے اتنا پانی نہیں کہ تجھے پلا سکے، بس اتنا کرنا تھا۔ حر نے مولا کے پاؤں پر سر رکھ کر کہا مولا اسی گناہ کو تو بخشانے آپ کے در پہ آیا ہوں۔ حجرکم اللہ عبداللہ الحسین۔ مولا حبیب ابن مظاہر ابو الفضل عباس سب استقبال لسکت اللہ، حضرت اور استقبال میں مکر اللہ، اما داداران ابا عبداللہ دشمن کنے حملہ
حضرت عریض مولا امام حسین دار مولا ہمار شہادت کا تن میں مگنا مرمغہ چھے مگنا دشمن کن نجام میں مگنا اجازت بنا مولا ان کا روایت کن من مختلف لوگ ہرزک دفکر مگنا اجازت لنے یا دفکر فری مگنا اجازت لنے اللہ مولا کی پرولرن لچے اجازت بنا مولا امام حسین دیل کنس کا سلم الحبی اگر دیرین تنصر شہادتی کا تن و یقین میں پھرنا مذکری بسالہ جنش اجازت تو چسمین مپا اما دیرین تنصر شہادتی کا تن چسمین کرید حاجات و مذکورہ پہ سنگر سری پرو مغن چھے مگنا دی دشمن کن نجاتا مگنا تیار باس حضرت حریس کری بسال از رس کن اللہ تلوار کن فری لفتن کل نظر لنگ مگیاد تلکران رانی سوئے اما دو تخش بس جنبا کہ گریتی گناہ کن دخس چا حضرت حریس فرور مغیر اللہ دشمن کن گاد جنگ چگیات کی بسن دشمن کن اللہ رنانا فریاد بلند جلایا بتا درکنی بابا کی نصر اللہ اسکتا بابا موقع کا حضرت ہور کلی میگیاتی جنازہ کا یوم دیبن امام حسین جل بزگل اللہ اور کرم سرمئی جوان پریلا جے کا گران چاگن جذب اللہ گرن نہ چالا اجازت تو نہ جذگر میگیاتی جنازہ کریم اما من یریز ان کن قد گرنا دی مولا پاس ہرنا فری جنازے کا چار کرے اما گرمی کیوں جالی اکڑے سینہ مبارک کبر چھپک سنا یا عبد حادری نظر فریادتنا یا مولا یا رسول حسد امرد مرگے ہوا مصیبتا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ثم سرعنا نرفض نام لكم مدانا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا تمبا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا تمبا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا تمبا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا سورے جوان میمو سورے جوان میمو سورے جوان میمو سورے جوان میمو سے نام کربلا تمبا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا سورے جوان میمو سورے جوان میمو سورے جوان میمو سورے جوان میمو سے نام کربلا تمبا سڑانا نرفوز نام لکھوں مگانا سورے جوان میمو سورے جوان میمو سے نام
Basarana Narfo Zena Kathumagana Basarana Narfo Zena Kathumagana Dumba Sarana Narfo Zena Kathumagana Sharibin Imam Shetha Tumfi Baru Katilga 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 Se na Koslo koyar bakana Sore jawan mimo Sore jawan mimo Sena Karbala Masarana Narfo Sena Kathumagana Masarana Narfo Sena Kathumagana Basarana Narfo Zena Kathumagana Chesnarini Kasho Se Locho Kadina Seka Chesnarini Kasho Se Locho Kadina Seka Chesnarini Kasho Se Locho Kadina Seka Sesnarini Kaso Se Locho Kadina Seka Agan Zimse Akbar Lela Lathumagana Sore Jawan Mimo Sore Jawan Mimo Zeda Karbala Basarana Narfo Zena Kathumagana Basarana Narfo Zena Kathumagana Basarana Narfo Zena Kathumagana Jannat ma Karbala ruhe aza Karbala 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 Noor Khuda Karbala bab dua 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 Karbala Aake shifa Karbala gham ki dawa 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 Karbala Jannat ma 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 Karbala کربلا خون محمد سے سجی ہے کربلا خون محمد سے سجی ہے کربلا عشق حسین ابن علی ہے کربلا عشق حسین ابن علی ہے تیری زمین اللہ 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 کربلا کربلا ماشاءاللہ کربلا کربلا ماشاءاللہ کربلا کربلا ماشاءاللہ کربلا کربلا ماشاءاللہ تو رہے گی صدا انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ کربلا ماشاءاللہ کربلا ماشاءاللہ کربلا ماشاءاللہ کربلا
یا علی مولا حیدر مولا 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 یا علی مولا حیدر مولا